اب سنیے آگے، امام مہدی کے جس جماعت کے ذریعے سے دنیا بھر میں ایک نیا ورلڈ آرڈر آئے گا، امام مہدی کے ساتھ صرف 12,000 مسلمانوں. سن رہے ہیں آپ؟ 1 ارب مسلمانوں میں سے 12,000 اللہ تعالیٰ چھانٹے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 12,000 کو مائنس کر دیجئے، باقی لوگ اللہ کے نزدیک مسلمان ہی نہیں. یہ ہے کیفیت. الوقت يدعو مصلحا ومجددا فرنوا بنظر طاهر وجنان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مخالفین جماعت اسلام احمدیہ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ اسلام احمدیہ کیسے سچا اسلام ہو سکتا ہے جبکہ اکثریت نے آپ کا انکار کر دیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے علماء جانتے ہیں کہ جب امام مہدی آئیں گے تو مسلمانوں کی اکثریت ان کا انکار ہی کریں گے، بلکہ ان کی مخالفت بھی کریں گے اور ان پہ فتوے بھی لگائیں گے. اس ویڈیو میں آپ ایک بہت اہم بیان سنیں گے جہاں پہ انہی کے مولوی صاحب تسلیم کرتے ہیں کہ امام مہدی کے زمانے میں اکثریت اللہ کی نظر میں مسلمان ہی نہیں ہوں گے. اور ہم یہی آپ بھائیوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ اسلام احمدیہ کی تحقیق کریں، کیونکہ قرآن اور احادیث کے جو صحیح عقائد ہیں وہ صرف اور صرف آپ اس جماعت میں پائیں گے. خدا کا شکر ہے کہ ہم اور آپ فلسطین میں نہیں ہیں. اگر ہم اور آپ فلسطین میں ہوتے تو مسجد اقصیٰ کو سونے کی پلیٹ میں رکھ کر یہودیوں کو پیش کر چکے ہوتے. ہم ضمیر فروش ہیں، ہم صرف انفرادی کیریئر کے کتے اور غلام ہیں. ہم نے اپنا اجتماعی اور قومی مقصد بالکل عرصے سے بنا رکھا ہے. آخری بات کہتا ہوں، اگر اس کے بعد آپ کی آج کی رات کی نیند حرام نہ ہو تو مجھے نہیں معلوم آپ کے اندر ایمان کا ذرہ باقی ہے کہ نہیں. صحیح حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آخری زمانے میں پھر انصاف قائم ہوگا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پوری یقین سے کہہ رہا ہوں کہ نظام عالم بدلنے والا ہے. نظم عالم بدلے گا، نیا ورلڈ آرڈر آئے گا، ظلم کا دور ختم ہو کر رہے گا، انصاف کا دور قائم ہو کر رہے گا. مگر یہ سن کر آپ سوچیں گے واہ 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 واہ، یہ آخری بات تو حضرت نے کہی بس یہ یاد رکھنے کی ہے، باقی تو اور لوگ یاد رکھیں. جب انصاف کا نظام قائم ہوگا تو ہمیں کیا فکر کرنے کی ضرورت ہے. اب سنیے آگے، امام مہدی کے جس جماعت کے ذریعے سے دنیا بھر میں ایک نیا ورلڈ آرڈر آئے گا، امام مہدی کے ساتھ صرف 12,000 مسلمانوں. سن رہے ہیں آپ؟ 1 ارب مسلمانوں میں سے 12,000 اللہ تعالیٰ چھانٹے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 12,000 کو مائنس کر دیجئے، باقی لوگ اللہ کے نزدیک مسلمان ہی نہیں. یہ ہے کیفیت. مستقبل اسلام کا ہے، لیکن میں مستقبل مسلمانوں کا ہے یہ نہیں کہہ رہا ہوں. بہت فرق ہے دونوں باتوں میں. مسلمانوں کا مستقبل اور اسلام کا مستقبل بالکل ممکن ہے، اور تاریخ میں پہلے ہو چکا ہے کہ اللہ ہم پرانے نسلی مسلمانوں کو ریجیکٹ کر کے نئی قوموں کو اسلام دے دے اور ان کے ذریعے سے اسلام کو غلبہ حاصل ہو جائے. نسلی مسلمان ناکارہ ہو گئے. اللہ نے قرآن میں صاف کہا ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اگر تم ناقدری کرو گے اسلام کی تو اللہ تمہیں بدل دے گا، تمہیں ریجیکٹ کر دے گا اور ایک نئی قوم لے آئے گا اور وہ تمہاری طرح نکمی نہیں ہوگی. پہلے سوال کے بارے میں ایک بات اور کہہ دوں. علامہ اقبال کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ مہدی وغیرہ کے قائل نہیں تھے، اور ان کی بعض تحریریں ایسی ہیں، بعض اردو اشعار بھی ایسے ہیں، لیکن بعض جو ہے واضح الفاظ ان کے بعض خطوط میں ہیں کہ یہ مجوسی روایات ہیں جو اسلام میں آ گئی ہیں. کوئی مہدی نہیں، کوئی عیسیٰ نہیں، عیسیٰ کا نزول بھی نہیں. یہ کچھ میں سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال پر کوئی دور آیا ہوگا. ایک دور ان پر ایسا بھی تو آیا کہ جبکہ وہ قادیانیت کے بہت ہی معتقد تھے. انہوں نے یہاں تک کہا تھا کہ جسے اصل اسلام دیکھنا ہو وہ قادیان میں جائے. کیوں؟ وہاں ایک نظام تھا، ایک شخص سے بیعت تھی، ایک ڈسپلن تھا، پورا ماحول اسلام کے مطابق تھا. وظاہر باقی تو ان میں خرابی تو یہی ہے کہ انہوں نے غلام احمد قادیانی کو نبی مان لیا. باقی تو وہ باقی مسلمانوں والے کام تو ان کے ہیں. اور وہ ایک جگہ پر ایک آبادی انہوں نے ایک اپنے اسلامی اصولوں کے مطابق بنا لی. تو اس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا کہ اسے صحیح اسلام دیکھنا ہو وہ جائے قادیان میں. جیسے یہ غلام احمد قادیانی وفات مسیح کا کیسے ہو سکتا ہے؟
کہ ہمارے نبی جو ہے وہ تو فوت ہو کر زیر زمین دفن ہو گئے اور یہ عیسیٰ جو ہے یہ آسمان پر اٹھا لیے، کیسے ممکن ہے؟ اب ظاہر بات ہے عام آدمی جو ہے مسلمان جس کی حضور سے محبت ہے، حضور کی دل میں تعظیم ہے، عظمت ہے، عقیدت ہے، وہ اس جال میں پھنس جائے گا۔ پھر وہ اپنے دلائل کے ساتھ اس کو جو ہے وہ، اور چونکہ ماحول بھی جو میں سب عرض کروں گا کہ اس کے موافق ہو جاتا ہے اس وقت، لیکن اسی مسئلے کو لے کر انہوں نے جو جیسا کہ میں نے بتایا تھا وفات ہو گئی، کیسے ہو سکتا ہے ہمارے نبی جو سید المرسلین ہے وہ تو زیر زمین دفن ہو گئے اور یہ جو آسمان پر اٹھا لیے گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بس اس کے اوپر عام لوگ جو ہیں وہ متاثر ہوئے، اور خاص طور پر وہ سائنٹیفک مائنڈ جو بن گیا تھا، تو چونکہ سائنس کے اس خاکے کے اندر وہ بات فٹ نہیں بیٹھتی، لہذا ان لوگوں نے اس کو قبول کیا۔ یہ ان مسائل میں سے ہے کہ جن کو اٹھایا غلام احمد قادیانی نے۔ ظاہر بات ہے کہ جب اس کے قول کے مطابق حضرت مسیح آسمان پر اٹھائے ہی نہیں گئے تو اترنے کا کیا سوال ہے، نازل ہونے کا کیا سوال ہے؟ میں ذرا برصغیر تذکرہ یہ بات کہہ رہا ہوں۔ ایک زمانہ ایسا تھا، اس کا میں سبب پہلے بیان کر چکا ہوں، آج پھر بیان کروں گا، کہ ایسی باتوں کو قبول کرنے کے لیے ایک خاص فضا پیدا ہو گئی تھی، چنانچہ بڑے بڑے اچھے لوگ، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں، اس کی مثالیں دے رہا ہوں کہ یہ اچھے اچھے لوگ متاثر ہوں گے۔ عام آدمی کے لیے تو بڑی جذباتی بات کہ ہمارے نبی تو فوت ہو کر زیر زمین دفن ہو گئے اور وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے، ہاؤ کم، کیسے ہو سکتا ہے؟ عام آدمی کے لیے یہ، پھر جو ایک سائنٹزم کا ذہن بنا تھا اس کے لیے بھی آسمان پر اٹھانا میں کیا مطلب ہے؟ بہرحال یہ وہ لوگ ہیں کہ جو عارضی طور پر متاثر ہوئے یا جزوی طور پر، بعض لوگ جزوی طور پر بہت آخری وقت تک قائم رہے۔ مولانا اصلاحی صاحب بھی رفع مسیح نزول مسیح کے قائل نہیں تھے، یہی سر سید کا فکر۔ علامہ اقبال نہیں بچا ہے، یعنی یوں سمجھیے کہ میں اسے اپنا مرشد معنوی مانتا ہوں، آپ کو معلوم ہے میرے نگاہ میں جو قدر ہے۔ یہ جو انہوں نے لکھ دیا، یہ سب جو مہدی ویدی اور یہ عیسیٰ کا آنا، یہ سب جو ہے یہ مجوسیوں کی روایات ہے جو اسلام میں آ گئی۔ لا حول ولا قوت، اقبال نے کہا ہے یہ سب جو ہے مجوسیوں کی روایات ہے جو اسلام میں داخل کر دی گئی ہے۔ ایک زمانے میں قادیانیت کے بارے میں انہوں نے کہا تھا جسے صحیح اسلام دیکھنا ہو چاہے قادیان میں دیکھے۔ کیوں کہا تھا؟ قادیان میں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے بشیر الدین محمود، اور اس کا تابع ہے، سب اس سے بیعت ہے، نظم ہے، ڈسپلن ہے۔ یہ تو برکت تھی نا اس بیعت کی جو غلام احمد قادیانی نے شروع کی، اور اب بشیر الدین محمود کیا کر بیعت تھی؟ تو بیعت کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ وہاں خلفشار نہیں ہوتا، پھر وہ تو ٹھیک ہے، ایک امیر کی بات ہے، ہم مانتے ہیں بھائی، تو وہاں نظم ہے، ڈسپلن ہے۔ پھر ایک مذہبی ماحول انہوں نے اپنا پیدا کیا تھا جو کہ باقی شہروں میں تو نہیں تھا، وہ ایک محدود ان کی اپنی آبادی تھی۔ تو جسے اسلام دیکھنا ہو وہ جائے، اور آپ کو معلوم ہے ان کے بڑے بھائی قادیانی ہوئے، ان کا بھتیجا قادیانی، تو قادیانیت کی طرف۔ اور ایک زمانہ وہ تھا کہ جو اہل حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں، ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تفسیر ثنائی بہت مشہور ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک وقت تھا کہ میں غلام احمد قادیانی کا وضو کرانا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ تم میں نبوت قائم رہے گی اس وقت تک جب تک اللہ تعالی چاہے، پھر اس کے بعد خلافت علی منہاج نبوت قائم ہوگی، وہ خلافت قائم ہوگی جو نبی کے طریق پر چلنے والی ہوگی، اس کے ذاتی مفادات نہیں ہوں گے، وہ نبی کے کام کو آگے بڑھانے والی ہوگی، لیکن ایک عرصے کے بعد یہ خلافت جو راشد خلافت ہے ختم ہو جائے گی۔ یہ نعمت تم سے چھینی جائے گی، پھر ایسی بادشاہت قائم ہو جائے گی جس سے لوگ تنگی محسوس کریں گے، پھر اس سے بھی بڑھ کر جابر بادشاہت ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ کا رحم جوش میں آئے گا، اور پھر خلافت علی منہاج نبوت
قائم ہوگا۔ دیکھیے حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت ہوگی، اور فرمایا کہ خلافت علی منہاج النبوہ ہوگی، پھر فرمایا کہ اس کے بعد بادشاہت ہے، پھر چبا ڈالنے والی بادشاہت ہے، اور پھر اس کے آخر میں فرمایا کہ ثم تکون خلافہ علی منہاج النبوہ۔ پھر احادیث کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر، یعنی متعدد احادیث ہیں، فرمایا کہ یکون فی آخر الزمان خلیفۃ۔ اور ہماری جو احادیث مستقبل کے حوالے سے، میں چھوٹی سی بات آپ سے کر رہا ہوں، ہم سے زیادہ وہ اس لیے جانتے ہیں کہ یہ بھی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ قیامت سے پہلے پوری دنیا پر خلافت علی منہاج النبوت قائم ہوگا، یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا کہ خلافت راشدہ کس کو کہتے ہیں اور اس کے مصداق کون کون ہیں؟ سبحان اللہ۔ تو آپ نے کیا خوب جواب ارشاد فرمایا کہ خلافت راشدہ یعنی خلافت وہ دور حکومت جو کہ نبوی طریقے پر ہو، جیسے کہ 4 خلفائے راشدین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، اس کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز نے وہ خلافت کی۔ اور آپ نے فرمایا کہ میرے خیال میں ایسی خلافت راشدہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائم کریں گے، ایسی خلافت راشدہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائم کریں گے۔ یعنی ایک خلافت ایسی آنی ہے، ایک دور ایسا آنا ہے جو گویا خلافت راشدہ کے مصداق ہو، جس کی خوشخبری دی ہوئی ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت سے پہلے پوری دنیا میں نظام خلافت علی منہاج النبوت قائم ہوگا، ہو کر رہے گا، اس میں کوئی شک اور شبہ مجھے نہیں ہے، اور نہ ہونا چاہیے کسی کو بھی جس کا بھی ایمان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحیح اور پختہ حدیث کے اندر موجود ہے۔